معصوم فرماتے ہیں اے انسان تمہاری ہر چیز کو عمل کے ساتھ تولا جاتا ہے۔ اب آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں کہ مولا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو تیسرا عقیدہ جو عقیدے صحیح ہے، پہلا عقیدہ خوارج کا جن میں سختی بہت ہے، دوسرا عقیدہ مرجئہ کا جو کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ کا ہے، یعنی عقیدہ صحیح، وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ اب عمل نہیں ہے، اتنی نرمی دکھاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 حصے ہیں، اگر کسی شخص میں یہ 3 حصے پائے جاتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں ہم اسے مومن کہتے ہیں۔ مولا وہ 3 حصے اور 3 جز کون سے؟ فرمایا ایمان ایک معجون ہے، ایک مرکب ہے، اگر کسی کے ایمان میں یہ 3 چیزیں ملی ہوئی ہیں سمجھنا وہ انسان مومن کامل ہے۔ مولا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایمان کیا ہے؟ عقد بالقلب، ایک تو قلبی عقیدہ رکھے، اپنے دل سے خدا کو مانے، قلباً جزماً عقیدہ رکھے کہ رسول خدا اللہ کے نبی تھے، مولا علی ان کے جانشین تھے، قلبی اعتقاد، و اقرار باللسان، اور زبان سے اقرار بھی کرے، یعنی صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ کسی جوان نے سوال کیا تھا کہ مولانا ہم مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ میرے گاؤں میں 500 کی آبادی، 1000 یا 10,000 کی آبادی ہے، تو اس آبادی میں مثلا 2-3 مسجدیں ہیں اور ساری مسجدیں اذانیں دیتی ہیں، یہ ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، کہ سارے مسلمان ہیں، ہم لاؤڈز پہ کس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بڑا ہے، محمد رسول اللہ ہے؟ تو یہ دوسرا جملہ معصوم کا، صرف عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے، اقرار بھی کرنا ہے۔ یہ اعتراض آپ کی مجالس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی امام حسین کا غم ہے، لیکن ہم بلند آواز سے یا حسین نہیں کرتے، ہم روتے نہیں ہیں، لیکن غم ہمارے دل میں بھی ہے۔ تو اگر غم ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اگر عقید توحید ہے تو جس طرح اذانوں میں اس کا اظہار ہے، اسی طرح ہر چیز کا اظہار بتاتا ہے کہ یہ بندہ عقیدہ رکھ رہا ہے۔ پہلا جملہ عقد بالقلب، یعنی عقیدہ قلبی رکھے، دوسرا یہ پہلا مرکب، پہلا جز ایمان کا عقیدہ ہے، دوسرا جز ایمان کا وہ اقرار باللسان، لسان سے اقرار بھی کرے۔ تیسرا جملہ جو معصوم فرماتے ہیں وہ عمل بالارکان، اور اس بندے میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ جس بندے میں یہ تینوں چیزیں ہیں معصوم فرماتے وہ ایمان کامل ہے۔ یہ 3 چیزیں، مثال سمجھیے انسان ایک بلڈنگ ہے، یہ 3 چیزیں اس بلڈنگ کے پلرز ہیں۔ آپ کا ایمان ایک بلڈنگ ہے، اس کا بیس اور اس کے پلرز یہ 3 چیزیں ہیں۔ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد اقرار بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو، یہ تینوں میں سے ایک بھی نکل جائے، اس انسان کے ایمان کی بلڈنگ جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن سے دلیل لیتے ہیں، آواز پروردگار عالم آتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا وہ لوگ فضول باتیں کرتے ہیں، یہ کہوں بکواس کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان ضروری ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، بس ان کو کہہ دو کہ والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی، انسان خسارے میں ہے۔ بس کون خسارے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے، کون فائدے میں ہے؟ فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا۔ یعنی اگر عمل ہو ایمان کے ساتھ، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیثوں پہ تو آپ شک بھی کر سکتے ہیں کہ راوی کیسا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، یہاں پر کوئی بھی اللہ چھوٹ نہیں دے رہا۔ فرمایا اگر ایمان ہے تو انسان تیرے وجود میں عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ کہیں اور پر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اے انسان، یہ پاک عقیدہ جو عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے، جب تم اس مہینے میں مثلا کوئی ذکر کرتے ہو، تسبیح اٹھاتے ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہر مومن نماز واجب کے بعد یا مستحب کے بعد تسبیح جناب سیدہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جملے آپ کا عقیدہ ہے جو آپ اقرار کر رہے ہیں۔ فرمائی یصعد الکلم، یہ کلمہ ایک مرتبہ کہتے ہو تمہارے کانوں میں گونج رہا ہے، اس کلمے کو آسمانوں کی طرف جانا ہے، پروردگار عالم اس کو مقام قبولیت تک لے جانا چاہتا ہے، یہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا۔ کب اوپر جاتا ہے؟ فرمایا اس کو تمہارا عمل اوپر لے کر جاتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، یہ عمل صالح ہے جو تمہارے ایمان کو اوپر لے کر جاتا ہے۔ خدا کبھی بھی بغیر عمل کے کسی مومن کو جزا نہیں دیتا، جزا انسان کو دی جاتی ہے اس کے عمل کے نتیجے میں۔ جتنا آپ کا عمل ہوگا اتنی آپ کو پاسنگ مارکس دی جائیں گی۔ خالی عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے۔